بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ میری زندگی کی تین دوستی میں لڑنا جھگڑنا، پیار اور محبت سب ہونا چاہیے، حد سے زیادہ پرواہ، لیکن انا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، پر کسی سے بھی وہ صلہ نہیں ملا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے کسی کی نظر میں گرنے کا غم نہ کریں، بس خود کو اللہ کی نظر میں تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی کام کرو آپ کو قلبی سکون، اور جسے وہ جوڑ دے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہے انسان، اے اللہ خوبصورت اور مکمل ہے، دنیا کی تنگی اور قیامت کی ہماری اخلاق اور رویوں میں ہے۔ اتنے رشتہ داروں کا کیا اگر وقت محبت جب اپنے دکھ اور تکلیف سب سے خاص چیز عزت دی تو خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا اگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل جو شخص اپنی قسمت میں خوش ہے، دراصل وہی خوش قسمت ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ زندگی کے آدھے غم تو دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر لینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم کے وسیلے نکالنے کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ اگر ہر بھونکنے جنم دینے والی اور نسب دینے والے پھینکنے لگو دونوں مر جاتے، تم کبھی اپنی جسے جنم دیا جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ میت کے پاس بیٹھ کر رونے والے بھی مر جاتے تو نہیں ہوتا، اور رونے والوں کو رلانے والے بھی زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت مر جانا ہے۔ ایسے غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ، عادتیں اچار میری سے بہتر کہ ڈال لی جس میں ذلت اور رسوائی، عادتیں تو دیمک ہوتی اس لیے دکھانے سے جایا کرتی ہیں، کھا جایا کرتی ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے دشمنی جم کر کرو اللہ پر، لیکن یہ گنجائش رہے کہ یقین کرو وہ نہ تو ساتھ چھوڑے گا اور نہ ہی یقین توڑے گا۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے، کوئی تو مصلحت ہوتی ہو۔ بے شک حالات اور بے شک وہ جانتا ہے، اور ہم لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ گنوا سکتی ہے، اور وہاں سے قرض بھر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو اس کے منہ پر مارنا تھا۔ ایک بزرگ سے شیطان نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے نا، تو چل اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں تجھے تیرا اللہ بچاتا ہے یا نہیں۔ بزرگ نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ نماز تمہاری روح کو ایسے نکھار دیتی ہے جیسے سوکھی زمین کو بارش مہکا دیتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑا جائے، بس تھوڑے سے کامیاب ہو جاؤ، یہ سب آپ کو خیرات میں مل جائیں گے۔ صرف 3 کام کر لیں، رزق کیسے پیچھے آئے گا جیسے بھوکا شیر ہرن کے پیچھے آتا ہے۔ سلام میں پہل کرو، سورہ اخلاص کا ورد کرو، درود پاک کا ورد کرو۔ آخرت کا کام آج کر، دنیا کا کام کل پر چھوڑ۔ کیوں محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر جھانکنے نہیں دیتا، اور کبھی کبھار یہ شور ختم کرنا پڑتا ہے تاکہ انسان اپنے اندر جھانک سکے، اور یہ موقع اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دودھ پینے کو دے تو اسے یوں کہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ دے۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔
دعا انسان کے اندر کی پوشیدہ قوت کا نام ہے۔ اس انسان جیسا کوئی نہیں جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا فن آ جائے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اس ذات رب العالمین کی طرف دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں اور شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے کہ آپ اور اللہ رہ جائیں۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ زندگی کی رفتار کو اس طرح بنائے رکھیں کہ دشمن کوئی آگے نہ نکل جائے اور کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ کے فیصلوں پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، اور بے شک جو وہ چاہتا ہے ہم انسانوں کے لیے بہتر وہی ہے، ہم نادانوں کی عقلیں اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جو اللہ کی محبت پا لیتا ہے وہ اپنی ذات کو مٹا ڈالنا چاہتا ہے، لیکن جو پھر بھی اپنی ذات کو بلند رکھنا چاہے وہ اللہ کی چاہت کو کھو دیتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ جہاں ہر بار درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کھایا کرو، اس کے ہر دانے میں جنت کا پانی ہے، اس کا جو دانہ معدے میں داخل ہوتا ہے وہ دل کو منور کرتا ہے اور 40 دن تک شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا۔